اور بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں. آپ کو بتائیں کہ بھارت کے خلاف پاکستانی فوج کی کارکردگی نے عسکری توازن واضح کر دیا. امریکی جریدے دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی فوج نے متحد وسائل کے باوجود مؤثر رد عمل دیا. ریاستی نظم و ضبط کے فروغ میں عسکری قیادت کا کردار جو ہے وہ نمایاں رہا ہے. بھارت کے ساتھ مئی 2025 میں فوجی جھڑپوں نے عالمی توجہ حاصل کی. امریکی جریدے فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی معترف لکھ رہی. امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ نے موضوع میں پاکستان عالمی توجہ کا مرکز قرار دیا. ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان بڑی کامیابی کے ساتھ ونر، بھارت لوز قرار. رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں توازن پاکستان کے حق میں پلٹ گیا. فیلڈ مارشل کا جو خطاب ملا تھا، اب آپ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ فیلڈ مارشل کا جب بھی تذکرہ کرتے ہیں تو وہ کتنی ان کو ریسپیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی جب بات کرتے ہیں تو انتہائی ریسپیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایک جو اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو یا 6 گنا بڑی طاقت کو شکست دینے والی قوم کے پرائم منسٹر ہیں. یہ اس جو قوم ہے ان کے سپہ سالار ہیں. تو یہ جو ریسپیکٹ ہے یہ ٹرمپ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی موجود ہے، اور وہ یہ جتنی باتیں، جتنے کلیم پاکستان نے کیے، جو دعویٰ پاکستان نے جنگ کے دوران کیا یا جنگ کے بعد کیا، وہ سارے دعوے پروف کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ اس سے اگری کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو جب آپ کی بات، آپ سچ اور حق پر ہوتے ہیں، آپ ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں، تو دنیا اس پر قائل ہوتی ہے. اور اب جو سچویشن ہے پاکستان کو اس بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے بعد پوری دنیا کے اندر پاکستان کی رسپیکٹ کا یہ عالم ہے کہ اس وقت بھی 11 ممالک ایسے ہیں جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہے، دفاعی معاہدہ، وہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کا اسلحہ ہے، خاص طور پر یہ جو ہم نے جو چائنیز ٹیکنالوجی کا جو دنیا میں جو مارکیٹنگ کی ہے، چائنیز کی جو اکوپمنٹ کی جو ہم نے مل کر بنایا ہے، جس میں ہم نے اس کی ایکسپرٹیز کا لیول یہ دکھایا ہے کہ وہ ویسٹرن ٹیکنالوجی جتنی بھی تھی اس کو اس نے مات دی ہے. چاہے وہ فرینچ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ رشین ٹیکنالوجی ہو، اس کو جب مات دی ہے چائنیز ٹیکنالوجی نے، تو یہ ان کے لیے پوری دنیا میں بہت زیادہ مارکیٹنگ ہوئی. اور پلس جو ہمارے جو جوائنٹ وینچرز ہیں، جس طرح ایف جے تھنڈر ہے، اس کے علاوہ ہمارے ترکیہ کے ساتھ جو ہمارے شپس بن رہے ہیں، اور دوسرا جو چھوٹا اسلحہ ہے، آپ نے دیکھا کہ لیبیا سے ہمیں $4 ارب کی ڈیل جو ہے وہ ہم نے کی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارا جو ساز و سامان ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ایکسپرٹیز ہیں، جو ان کی فوج کو، ان کی افواج کو ٹریننگ دینی ہے. بہت سارے ممالک اس وقت لائن میں لگے ہوئے ہیں. ایف جے تھنڈر کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں اتنے آرڈرز ہیں ہمارے پاس کہ چونکہ ہمارے پاس پروڈکشن نہیں ہے اس لیول کی، سو ہم ان آرڈرز کو اس لیے نہیں لے رہے کہ ہمیں آرڈر اس طرح سے لینے ہیں کہ ہم اس کو پروڈیوس کر کے دنیا کو دے سکیں، کیونکہ یہ اگریمنٹس جو ہیں یہ ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا الحمدللہ دنیا میں جو مقام بنا ہے، جو انٹرنیشنل جو مقام ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ 2 چیزیں اس میں اہم تھیں. ایک، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا موقف دنیا کے سامنے سچ ثابت ہونا، اور دوسرا اپنے سے بڑی جو طاقت ہے اس کو شکست فاش دے لینا. یہ 2 وہ چیزیں تھیں جس کو اب دنیا کنسیڈر کر رہی ہے. پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام ہے، اور نام اس وجہ سے ہے کہ پاکستان بالکل سٹریٹ، ٹرانسپیرنٹ اور سیدھی بات کر رہا ہے. اور جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات ہیں، اب وہ ایک اور لیول پہ چلے گئے ہیں. دیکھیے ڈپلومیٹ نے آج جو بات کی ہے بڑی اہم ہے. ڈپلومیٹ خاص طور پر سفارتکاری سے متعلق جسے کہہ لیجئے کہ وہ اس کا ایک اسپیشل جریدہ ہے جس کو پوری دنیا کے ڈپلومیٹس بھی پڑھتے ہیں، اور جتنی دنیا کی انٹیلیجنسی ہے وہ اس کی ریڈرشپ کنسیڈر کی جاتی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں، اس کے اندر جو برف، نہ صرف برف پگھلی ہے بلکہ وہ ایسا اتحادی بن کر سامنے آیا جو اس کے جو پرانے اتحادی ہیں ان سے بھی وہ بہتر پوزیشن پہ آ چکا ہے. تو جو امریکی صدر ہیں، ان کا جو ٹرسٹ پاکستان نے ون کیا ہے، ایکچولی وہ دنیا کی دیگر نیشنز کے لیے وہ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں قابل تقلید ہے، کہ اس کو ان کی تقلید کرنی پڑے گی. میری نظر میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 70 سالوں کے اندر، یا جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان نے انٹرنیشنلی یہ جو پیڈسٹل اس کے پاس آج موجود ہے، اللہ کرے کہ یہ قائم رہے، ہم اس کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوں،
تو وہ جو ہے نا وہ دنیا میں کبھی بھی ہمارے پاس یہ پیڈسٹل نہیں رہا. اب معاملہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل معاملات کے اندر پاکستان بالکل سموتھ اور بڑی بہترین جو ہے نا پرواز کر رہا ہے. صرف ہمیں اپنے انٹرنل معاملات کے اندر بہتری لانی ہے, وہ پولیٹیکل معاملات بھی ہیں, اور تھوڑا سا ہمیں اپنی جو انفراسٹرکچرل ری ارینجمنٹس کرنی ہے, جس میں IMF کے پروگرام کے تحت جو ہم اپنی ری ارینجمنٹس کر رہے ہیں, انٹرنل معاملات کے اندر بہتری لانی ہے. جی بہت شکریہ محمد نشاد علی.